السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم الله الرحمن الرحيم. أين يقول بالحق قال حدثنا إمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها۔ جی باب ہے این یقوم من المرأة والرجل، جنازہ اگر عورت کا ہے تو کہاں کھڑے ہوں گے، جنازہ اگر مرد کا ہے تو کہاں پر کھڑے ہوں گے، امام کس جگہ کھڑا ہوگا۔ حدیث یہاں پر ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے صلاۃ ادا کی ایک خاتون کی جو حالت نفاس میں انتقال کر گئی تھی، فقام علیہا وسطہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں کھڑے ہوئے، وجہ کیا تھی؟ کیا اس وجہ سے کہ وہ عورت تھی، یا اس وجہ سے کہ اس کا انتقال نفاس کی حالت میں ہوا تھا؟ حدیث میں دونوں چیزوں کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے، لیکن دیگر اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے اس میں جو اصل اعتبار تھا وہ یہ کہ جنازہ عورت کا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں کھڑے ہوئے۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہ صلی علی رجل فقام عند رأسه، انہ صلی علی رجل فقام عند رأسه وصلی علی امرأة فقام عند عجیزتها۔ ایک مرد کا جنازہ انہوں نے ادا کیا تو سر کے سامنے کھڑے ہوئے، ایک عورت کا جنازہ ادا کیا تو وہ اس کے عجیزہ کے سامنے کھڑے ہوئے درمیان میں۔ فقال له العلاء بن زیاد هكذا كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يفعل، صحابی رسول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے؟ قال نعم، انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جنازہ مرد کا ہے تو سر کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اگر جنازہ عورت کا ہے تو درمیان میں امام کھڑا ہوگا، یہ طریقہ ہے۔ تو باب این یقوم من المرأة والرجل، یہاں پر عورت کا جنازہ تھا اس کے بارے میں حدیث آئی، مرد کے جنازے کی یہاں تذکرہ نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح کا کلمہ داخل کر دیتے، اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ آپ آگے اس کے بعد مزید روایات دیکھیں، آپ کو ملے گا کہ مرد عورت جنازے میں فرق ہوتا اس طرح کا یا نہیں ہوتا ہے۔ جی چلیے۔ شیخ علماء نے اس کی کوئی حکمت بیان کی ہے شیخ؟ نہیں، حکمت میرے علم میں نہیں ہے، اللہ اعلم۔ باب التكبير على الجنازة أربعا، وقال حميد صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم۔ جی ہاں، باب ہے التکبیر علی الجنازۃ اربعا، جنازے پر 4 تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ حمید کہتے ہیں صلی بنا انس، ایک بار ہماری امامت کروائی صلاۃ جنازہ میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فکبر ثلاثا، انہوں نے 3 تکبیرات کہیں، سلام پھیر دیا۔ فقیل له، لوگوں نے کہا تکبیرات 3 ہی ہوئی ہیں۔ دوبارہ انہوں نے قبلے کا استقبال کیا، ثم کبر الرابعہ، چوتھی تکبیر کہی انہوں نے، ثم سلم، اور اس کے بعد سلام پھیرا۔ اس سے پہلے کسی نے سوال کیا تھا اگر ایک تکبیر بھول جائے تو کیا کریں، میں نے کہا آگے آئے گا۔ یہاں پر موجود ہے صحابی رسول نے وہ تکبیر مکمل کی، اور تکبیر مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرا انہوں نے۔ ظاہر ہے اس میں جب ویسے ہی سجدہ نہیں ہوتا ہے تو سجدے سہو اس کے اندر نہیں آ جائے گا، تو اگر تکبیر چھوٹ گئی ہے تو اس کے بعد دوبارہ قبلے کا استقبال کر کے اور ایک تکبیر اور کہہ لیں گے۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف
أخبرنا مالك عن ابن شهاب آپ قالا چھوڑ دیتے ہیں مولانا صاحب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. وکبر علیہ 4 تکبیرات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیرات کہیں. اس سے بھی 4 تکبیرات کا ثبوت ملتا ہے. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أسمحة النجاشي فكبر 4 وقال يزيد بن هارون وعبد الله الصمد عن سالم أسحمة وتابعه عبد الصمد. جی ہاں، تو دوسری حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحمہ النجاشی کی صلاۃ جنازہ ادا کی تھی. 4 تکبیرات آپ نے کہی تھی. تو یہ بھی حدیث وہی ہے، صحابی الگ ہیں. تو معلومات جنائز بھی تکبیرات کی تعداد ہے 4 ہے. البتہ بعض روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 کا ثبوت بھی موجود ہے. بعض روایات میں 5 کا ثبوت بھی ملتا ہے. صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ میں حدیث موجود ہے. جی شیخ میں 5ویں کے بعد کیا کریں گے؟ سلام پھیریں گے کیسے؟ مطلب جی کیا پڑھیں گے 5 کے؟ اس میں الگ سے کوئی تذکرہ نہیں آتا ہے. اتنا اس کے اندر ہے کہ 5 تکبیرات صحابی نے کہی اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. 5 تکبیرات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. کیفیت نہیں بتائی گئی سے یہ الگ سے اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے. 5 سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، 6 7 8 9. اب اصل یہی ہے کہ 4 تکبیرات ہوتی ہیں. بعض موقوف آثار میں سے زیادہ کا تذکرہ بھی ہے موجود، بعض موقوف آثار میں، لیکن اصل بہرحال یہی ہے کہ 4 تکبیرات کے ساتھ ہونا چاہیے. اس میں شیخ مزید دعائیں مطلب پڑھیں گے شیخ ایسا کہ نہیں، یہی پہلی تک. ابھی ذرا سا بڑی باب قرات الفاتحہ، اس میں کچھ روایتیں بتا دیتا ہوں. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال حسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. جی پڑھی. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال ليعلموا أنها سنة. جی ہاں، تو باب ہے قراءت فاتحۃ الکتاب علی الجنازہ. جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی. حسن بصری کا فتویٰ ہے کہ اگر بچے کا جنازہ ہے تو فاتحۃ الکتاب پڑھی جائے گی اور دعا جو کریں گے کہیں گے اللہم اجعلہ لنا فرطا وسلفا واجرا، کہ اللہ تو اسے ہمارے لیے فرط بنا، سلف بنا، اجر کا باعث بنا. فرط جو لوگ پہلے سے کہیں جا کر کے انتظامات کرتے ہیں مسافرین کے لیے، ان کو فرط کہا جاتا ہے. کچھ لوگ جو سفر میں آگے جا کر کے پورے قافلے کے ٹھہرنے کے انتظامات کرتے ہیں، پانی وغیرہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو فرط کہا جاتا ہے. تو بچے کے بارے میں دعا کہ اللہم اجعلنا فرطا وسلفا واجرا. اس کے بعد حدیث ذکر کی ہے طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف کی، کہہ رہے ہیں صلیت خلف ابن عباس علی جنازہ. ایک بار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے ہم نے صلاۃ جنازہ ادا کی. فقرأ بفاتحۃ الکتاب، انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی.
وقال اور کہا لتعلموا انها سنہ، میں نے اس لیے اس طرح سے کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ طریقہ نبوی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، اور انہوں نے سورہ فاتحہ جو پڑھی تھی بآواز بلند پڑھی تھی، بآواز بلند پڑھی تھی تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ صلاۃ جنازہ کے اندر بھی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ چند روایات دیکھ لیں آپ۔ ایک روایت ہے ابو امامہ سہل بن حنیف کی، کہتے ہیں السنۃ فی الصلاۃ علی الجنازہ ان یکبر ثم یقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم يخلص الدعاء للمیت ولا يقرأ الا في الاولى۔ یہ مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ کہ صلاۃ جنازہ میں سنت یہ ہے، طریقہ نبوی یہ ہے کہ تکبیر کہیں گے اور پھر سورہ ام القرآن پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجیں گے، اور اس کے بعد میت کے حق میں اخلاص کے ساتھ دعا کریں گے۔ قرات جو ہے صرف پہلی تکبیر کے بعد قرات ہوگی۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف کی جو آپ نے یہاں پر پڑھی ہے، اس کے اندر آتا ہے صلیت خلف ابن عباس علی جنازہ فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر بها۔ کیا اس کے اندر فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، ایک اور سورت پڑھی اور جہری پڑھا اسے، حتی اسمعنا، یہاں تک کہ ہمیں بھی سنایا پیچھے۔ معلوم ایسا لوگ نہیں کیا کرتے تھے، انہوں نے ایسا کیا۔ فلما فرغ اخذت بیدہ، جنازے سے فراغت کے بعد میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا یہ ایسا آپ نے کیا۔ فقال سنت وحق، انہوں نے کہا سنت ہے اور حق ہے یہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت بھی پڑھیں گے۔ اس سے پہلی روایت سے معلوم ہوا کہ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھی پڑھا جاتا ہے اور میت کے حق میں دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو ان تمام روایتوں کو ملا کر کے صلاۃ جنازہ کا طریقہ ہے کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ جنازہ کس طرح سے ادا کی جائے گی۔ اس روایت سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے جہری صلاۃ جنازہ کا، جہری صلاۃ جنازہ کا استدلال کیا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اصلاً جہری نہیں ہے۔ چنانچہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے السنۃ فی الصلاۃ علی الجنازہ ان یقرأ فی التکبیرۃ الاولی بأم القرآن مخافتۃ۔ السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے وہ کیسے پڑھیں گے؟ مخافتة، کہاں کی روایت ہے؟ نہیں پڑھیں گے بلکہ خفت کے ساتھ ہوگی، سری ہوگی قرأت۔ یہ تو اصل یہی ہے کس طرح پڑھی جائے گی۔ البتہ کبھی آواز اگر بلند ہو گئی کہ مقتدی حضرات تک آئے تو مذائقہ نہیں اس کے اندر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی موجود ہے جو آپ نے پڑھی۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ کرام نے دعائیں سنی اور وہیں سے سن کر کے صحابہ کرام نے وہ دعائیں یاد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو بابا سے بلند بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ سرن صلاۃ جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ جی امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو نماز جنازہ یاد نہیں ہے، جب دعائیں یاد نہیں ہے تو اس لیے ہم لوگ جہری پڑھتے ہیں، تو یہ کہنا کیسا ہے؟ تو کتنے دن میں یاد کروا لے جائیں گے امام صاحب؟ سالوں سال ہو جاتی ہے سر، شاید کوئی مطلب کسی کو یاد ہی نہیں ہو پاتی ہے۔ ہاں تو یاد کرنے جو طریقہ وہاں یاد کروائیں ایسے لوگوں کو۔
نماز کے بعد تھوڑا سا ٹائم دے مسجد میں، بیٹھائیں لوگوں کو، یاد کروائیں، انشاءاللہ یاد کریں۔ تو ایک اصل طریقہ ہے، اور ایک یہ بھی اس کا بھی جواز ہے۔ اصل تو بہرحال اصل رہنا چاہیے، جس کا جواز ہے وہ جواز کی حد میں رہنا چاہیے۔ جی صحیح۔ شیخ کیا ہم اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے صلاۃ جنازہ کا، یا یہ کون سا؟ سنت ہے؟ یہ جہری جو ہے، جہری کا بھی جواز ہے جی، جہری کا بھی جواز ہے، کبھی جہری ہو سکتے ہیں، لیکن ہے اصل طریقہ جو الگ ہے۔ عیدین کی صلاۃ جہری ہوتی، گرچہ دن میں ہوتی، لیکن عیدین کی صلاۃ جہری ہوتی، بالجہر ادا کی جاتی، مسئلہ نہیں اس میں۔ لیکن جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جہری نہیں ہوتی بلکہ سری ہوتی، اصل طریقہ ہے۔ البتہ کسی مسئلہ سے کوئی چیز ہے تو بالجہر کر دیں آپ، مسئلہ نہیں۔ جو رفع دین ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو رفع دین، کیا ہے اس میں؟ کون سا رفع دین؟ جو مطلب کرتے ہیں اس میں نماز جنازہ میں جو کرتے ہیں تکبیرات کے وقت۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ ہر تکبیر میں جنازہ کی رفع دین کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا یا نہ کرنا کسی کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو صحابہ رسول کا عمل اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کے مخالف نہیں ہے، اور عمل ایسا ہے کہ جو اس میں اپنی طرف سے اجتہاد نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر ایسے عمل کو دلیل مانا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے انہوں نے کیا ہوگا۔ شیخ صلاۃ جنازہ میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اور دوسری سورت کا اہتمام کرنا باقاعدہ۔ ہاں تو میں نے روایت بتائی نا آپ کو، یہ سنت نہیں ہے صحابہ۔ سنن نسائی کی روایت بتائی ہے آپ کو، صلیت خلف ابن عباس علی جنازہ فقرأ بفاتحۃ الکتاب وسورہ، قرأ بفاتحۃ الکتاب وسورۃ وجہرا، سنن نسائی کی حدیث ہے۔ کبھی کبھار پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں تو آئے کبھی کبھار کیوں؟ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی پڑھی جاتی ہے جی۔ شیخ دعائے استفتاح کا ثبوت ملتا ہے کہیں سے؟ اس کا ثبوت کہیں موجود نہیں ہے جی، الگ سے کہیں مستقل ثبوت ہو وہ نہیں ملتا۔ البتہ مجمل انداز میں ہو سکتا ہے کہ ثنا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، مردے کے حق میں دعائیں کریں، تو اس سے کوئی استدلال کر سکتا ہے۔ درست ہے شیخ پڑھنا؟ دراصل عام نمازوں میں سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو بڑا ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ کہیں بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، جبکہ ساتھ مستقل روایتیں موجود جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، مردے کے حق میں دعا کرے، تو حمد و ثنا کا کوئی سورہ فاتحہ بھی کہہ سکتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جسے دعائے ثنا کہتے ہیں آپ وہ پڑھی جائے، تو احتمال ہے۔ بہرحال کوئی پڑھتا ہے تو مسئلہ نہیں، کوئی نہیں پڑھتا ہے تو بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ والی دعا کب پڑھیں گے شیخ بچے کے جنازے کی نماز میں؟ اللہم اجعلہ لنا فردا وسلفا واجرا۔ جی ہاں، تو پہلی تکبیر کے بعد تلاوت کی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد صلاۃ پڑھتے ہیں، تیسری تکبیر کے بعد دعا ہوتی ہے، چاہے بچے کے حق میں دعا ہو چاہے کسی اور کی، تیسری تکبیر کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ وہ والی کی دعا پڑھیں گے شیخ، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشہیدنا۔ جی ہاں، وہ بھی دعا ثابت ہے، کئی دعائیں ثابت ہیں صلاۃ جنازہ میں۔ بچے کی جنازے کی نماز میں وہ والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں نا شیخ؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں جی، خصوصی طور پر یہ دعا پڑھیں گے آپ، اللہم اجعلہ لنا فرطا وصلفا واجرا۔ جی چلیں جناب۔ جو ابھی سرے والی آپ نے دلیل پیش کی تھی وہ کیا کس طریقے سے اس کی؟ بتائیں آپ کو، سنن نسائی کی حدیث ہے، السنت فی الصلاۃ علی الجنازۃ
أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. حدیث نمبر 1988 سنن النسائی. آگے چلیں جناب. اس کے یہی الفاظ ہیں اور بھی آگے الفاظ ہیں اس دعا میں؟ کون سی دعا میں؟ جو یہ دعا اللہم اجعل لنا فرتا و سلفا و اجرا. احناف کا ہے یہ دعا کافی لمبی پڑھی جاتی ہے اور اس میں اور بھی الفاظ جوڑے گئے ہیں. بچے کے ہاتھ میں جو ہوتی کون سی دعا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی یہی والی اللہم اجعل لنا فرتا و سلفا و اجرا یہ دعا ہے. احناف کے یہاں اس دعا میں اور بھی الفاظ شامل ہیں. میرے سامنے تو نہیں مولانا صاحب، میرے سامنے نہیں ہے. جی شیخ، جس طرح ہم لوگ نماز ظہری نماز میں سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ پڑھتے نہیں ہیں، امام کو سنتے ہیں، اسی طرح اگر نماز جنازہ جو ہے اگر امام ظہری پڑھے تو کیا صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے خاموش رہے اور ان کے دعا سنتے رہیں یا پھر ہم بھی پڑھتے رہیں دل دل میں؟ صرف یہ صلاۃ جنازہ الگ ہے. بہرحال صلاۃ جنازہ الگ ہے. پہلی تکبیر کے بعد یہ قرأت کا حصہ ہوتا ہے. پہلی تکبیر کے بعد قرأت ہوتی ہے، اس کے اندر آپ سورہ فاتحہ سے پڑھ کر کے خاموش رہیں، اس کا امکان تو ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے جیسے آپ تشہد میں امام بھی پڑھتا ہے صلاۃ، امام بھی دعائیں کرتا ہے، مقتدی بھی صلاۃ پڑھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں، تو یہ باقی اس کے بعد ہیں ان کا حکم الگ ہے. جو قرأت ہوتی ہے اس کا مسئلہ الگ اور آگے جو دعائیں ہیں ان کا مسئلہ الگ ہے. تو سبھی لوگ دعا پڑھیں گے. شکریہ. اور ایک سوال ہے کہ جیسے اس کے بعد پھر دعا پڑھے تو ایک ساتھ کئی دعا کو ہم ملا سکتے ہیں نا جنازے کی؟ جی ہاں کئی دعائیں کر سکتے ہیں آپ. اچھا شکریہ. جی جناب آگے پڑھیں عابد صاحب. باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه قلت من حدثك هذا يا أبا عمر؟ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما. اس سے معلوم ہوا کہ دفن کر دیا گیا کسی کو تو اس کی قبر پر جا کر کے وہاں صلاۃ جنازہ اس کی ادا کی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادا کی ہے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی ادا کی ہے. جی. قال حدثنا محمد بن فضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أفلا أذنتموني؟ فقالوا إنه كان كذا وكذا. قصته قال عنه قال فدلني على قبره فأتى قبره فصلى عليه. جی ہاں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ ایک کالا کلوٹا آدمی تھا یا کالی کلیٹی عورت تھی، وہ مسجد میں رہا کرتا تھا یا رہا کرتی تھی اور وہیں جھاڑو صفائی کا کام اس کی ذمہ داری تھی. اس کا انتقال ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے انتقال کی خبر نہیں ہو سکی. ایک دن آپ نے کہا کہ فلاں آدمی تو آج کل نہیں دکھائی دے رہا ہے، تو ما فعل ذلک الانسان؟ قالوا مات یا رسول اللہ، کا انتقال ہو گیا. فرمایا اپنے افلا آذنتمونی، آپ لوگوں نے مجھے نہیں بتایا کیا؟ کیوں نہیں بتایا آپ لوگوں نے؟ تو ان لوگوں نے کہا انہو کانا کذا، وہ تو ایسا آدمی تھا، وکذا قصۃ، اس کا تو یہ واقعہ تھا اور ایسا ایسا ہو. قال فحقروا شأنہ، لوگوں نے اس کے معاملے کو ذرا سا حقیر کر کے بتایا، مطلب کوئی ایسا اہم شخص تو نہیں تھا، ایک عام سا آدمی تھا. اب اس کے لیے آپ کو زحمت دیں، آپ کو بتائیں اور آپ جائیں جنازے میں شرکت کریں.
قال فدلوني على قبر، بتاؤ قبر کہاں اس کی، کہاں دفن کیا اس کو؟ قال فاتى قبره فصلى عليه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف لے گئے اور صلاۃ جنازہ اس کی ادا فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی دن کا واقعہ نہیں بلکہ اس کے بعد کسی دن کا واقعہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ فذكره ذات يوم، یہ بتا رہا کئی دن گزر گئے اس کے بعد یہ ہوا تھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی قبر پر جا کر کے صلاۃ جنازہ ادا کرنا صحیح اور درست ہے، یہاں سے ثبوت ملتا ہے، لہذا اس کی ممانعت کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ منع کرے آپ نہیں ادا کر سکتے، یہ ادا کی جا سکتی۔ وہ لوگ جو اس کے انتقال کے وقت موجود تھے اور کسی وجہ سے صلاۃ جنازہ میں شریک نہیں ہو سکے، ایسے لوگ صلاۃ جنازہ اس کی ادا کریں۔ جو موجود ہی نہیں تھے پہلے سے ان کا مسئلہ الگ ہے، لیکن جو اس کی وفات کو موجود تھے اور کسی وجہ سے اس کی صلاۃ جنازہ ادا نہیں کر سکے، ان لوگوں کی ان کے لیے گنجائش ہے کہ بعد میں اس کی صلاۃ جنازہ قبر پر جا کر کے ادا کر سکیں۔ جی شیخ، میں بار بار ریموو ہو جا رہا ہوں اپنے من سے، تو اپنے من سے آپ ہو رہے ہیں تو میں کیا کروں؟ یہ تو آپ کا من ایسے ہو ہے جا رہا ہے سسٹم سے۔ اچھا، لیکن ہمارے سسٹم کی اس میں کوئی خامی نہیں ہے رضوان صاحب۔ جی کل بھی 5 مرتبہ ہو گئے تھے، آج بھی 4-5 مرتبہ ہو گیا شیخ، بار بار جوائن کرتے ہیں، بار بار ایسے ہو جا رہا ہے۔ تو کسی کو دکھا لیجیے موبائل کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی کو دکھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ کس مسئلے سے معلوم ہوتا ہے؟ دوسری حدیث میں جو آیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے استثناء کیا ہے کہ میرے لیے مسجد جو ہے تمام زمین مسجد بنا دی گئی ہے الی المقبرۃ والحمام، تو پھر صلاۃ جنازہ اس سے مستثنا، اس میں شامل ہوگا نہیں؟ صلاۃ جنازہ اس سے مستثنا ہے۔ لیکن ہے تو شیخ یہ بھی صلاۃ ہی نا۔ ہاں صلاۃ ہے لیکن مستثنا ہے، جی بہت سارے مسائل مستثنا نہیں ہوتا ہے جی ہوتا ہے۔ تو صلاۃ جنازہ مستثنا ہے اس سے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ وہاں پر ادا کی ہے، تو وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح اور وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، تو صلاۃ جنازہ اس سے مستثنا ہے، باقی کوئی اور صلاۃ وہاں جا کر کے نہیں ادا کریں گے۔ شیخ یہ جو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہیں دوسرے لوگ جو ہے اس سے شبہ میں پڑ جائیں، جیسے دوسرے لوگ بھی قبروں پر آتے ہیں اور طرح ہمیں سوچ لیں کہ یہ بھی قبر پر کرتے ہیں تو شاید صحیح ہو۔ نہیں آپ اس انداز سے کریں کہ لوگوں کو شبہ نہ ہونے پائے، لوگوں کو بتا کر کے جو بھی ہے جو ضرورت اس کی، عموماً ایسی ضرورت نہیں پیش آتی، لیکن کبھی ایسا مسئلہ ہو جائے نہیں پہنچ سکے آپ تو ہاں لوگوں کو علم ہو، لوگوں کے لیے واضح ہو۔ ٹھیک، جہاں یہ خطرہ ہوگا شیخ لوگ بہت زیادہ کیا بولتے ہیں علم والے نہیں ہیں اور وہاں پہ زیادہ تر مطلب لوگوں کا حالات آپ کو دیکھنا ہے، حالات آپ کو دیکھنا ہے، حالات جیسے اس کو دیکھ کر کے عمل کرنا ہوگا۔ آپ کو جیسے کوئی غلط کام میں دوسرا آپ کچھ کر رہے ہو، دوسرے لوگ اس کے بجائے کچھ اور کرنا شروع کر دیں، یہ سب آپ کو حالات دیکھنے ہیں، سچویشن آپ کو دیکھنی ہے۔ شیخ ایک بات ہو رہی ہے کہ یہ جو کیا بولتے ہیں نماز پڑھ دیں گے بعد میں، تو یہ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں شیخ؟ نہیں، ادھر میں نہیں، اگر وہاں آپ موجود ہیں تو گھر میں نہیں پڑھیں گے۔ غائبانہ الگ ہے، جو کہیں کسی کا دور انتقال ہوا ہے وہاں نہیں پہنچ سکتے آپ، وہ غائبانہ الگ ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی مسجد میں پڑھ لیتے، اپنے گھر میں پڑھ لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کہا کہ فدلونی علی قبرہ، بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے، قبر پر کس لیے گئے آپ؟ بے شک، جزاک اللہ خیر۔ شیخ 5 تکبیرات کا جو ثبوت ہے اس کی روایت کے الفاظ بتا دیتے۔ کون سا ثبوت؟ 5 تکبیرات نماز جنازہ میں روایت کے الفاظ ہوں تو بتا دیجیے۔ جی ہاں، تو ایک روایت ہے، راوی کہتے ہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال کان زید یعنی زید بن ارقم یکبر علی جنائزنا 4 وانه كبر على جنازة 5 فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے علاوہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے۔ تو 4 تکبیرات وہ کہا کرتے تھے، ایک بار انہوں نے 5 تکبیرات کہہ دی، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں نے سوال کیا ان سے، تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کہا کرتے تھے، 5 بھی کہہ دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ ہیں اس حدیث کے۔
جی شیخ جزاک اللہ خیر. شیخ اس حدیث کی روشنی میں یہ پتہ لگتا ہے کہ سارے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، خاص لوگوں کو ہی پڑھنا چاہیے. نہیں سمجھا میں. سب لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنا چاہیے، کوئی بھی لوگ ہو یا کچھ خاص لوگوں کی، بڑے لوگوں کی پڑھنا چاہیے. بہت سارے علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ خاص لوگوں کی نماز پڑھنا زیادہ بہتر، مطلب کہ پڑھنا چاہیے، سب کی نہیں پڑھیں تو کوئی دقت نہیں ہے. تو دقت کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے یہ اس بات کو کہا کہ اگر خاص کسے کہتے ہیں؟ کوئی بڑے عالم ہے یا کوئی بڑے لیول پہ لوگ ہیں ایسا. کسی کے والد اس کے لیے خاص نہیں ہیں، کسی کی والدہ کسی کے بھائی اس کے لیے خاص نہیں ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں کے عزیز ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت سارے لوگوں کے عزیز ہوتے ہیں. تو آپ کے اگر کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ وہاں پر موجود نہیں ہیں، دور ہیں، تو آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے کیونکہ ہمارے والد صاحب ایک عام آدمی تھے، خاص آدمی نہیں تھے. تو ایسا نہیں کرنا. اور لوگ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کی نماز جیسے گھر کے لوگوں کو چھوڑ کر. تو اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہو جائے جو آپ کا عزیز تھا، یا صرف آپ کا نہیں بہت سارے لوگوں کا عزیز تھا، تو جو اس سے زیادہ جن کا خصوصی تعلق ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے، خاص طور سے جن پر اس کے احسانات ہیں، تو ایسے لوگ صلاۃ جنازہ ان کی ادا کرتے ہیں. کوئی کسی خاص آدمی کا محسن ہو سکتا ہے، عزیز ہو سکتا ہے، کوئی پورے اہل اسلام کا محسن اور ان کا عزیز ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ تعین نہ کریں جیسا کہ بعض علماء نے کیا ہے کہ اس طرح کی بڑی شخصیت اس کی ادا کریں گے، ایسا نہیں. تو ایک بہت بڑا احسان تھا اہل اسلام پر اسمان نجاشی کا، بنا دی تھی ایسے موقع سے جب سب لوگ دشمن تھے اہل اسلام کے، تو سب کے عزیز تھے، تو ان کی صلاۃ جنازہ آپ نے ادا کی. اسی طرح سے اور کسی کا ہو جاتا، کسی کے عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہاں نہیں پہنچ سکتا وہ، تو اس کی صلاۃ جنازہ وہ ادا کر سکتا ہے. اس طرح سے اپنے حساب سے تعین کی. آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ اس میں کتنی تخصیصات پیدا کریں گے. ابھی جو آپ نے پڑھائی ہے الصلاۃ علی القبر بعد ما یدفن، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ جو حدیث آپ نے پڑھی، کس کی صلاۃ جنازہ پڑھیں گے قبر پر جا کر کے؟ مسجد میں جھاڑو لگا. جی، قبر پر جا کر کس کی پڑھیں گے اور کون پڑھے گا؟ کوئی بھی ہو سکتے ہیں جو لوگ موجود ہیں اور اسی وجہ سے نہیں پڑھ پائیں. لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ قبر پر جا کر کے پڑھ سکتے ہیں صلاۃ جنازہ. اگر کچھ لوگوں نے پڑھی ہے کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی ہے تو جا کر کے پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ سن رہے ہیں جی جی جن لوگوں نے نہیں پڑھی ہے ان میں سے امام بھی ہو، یہ نہیں پڑھی ہے. اب یہ استثناء کہاں سے آیا مولانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور آپ نے نہیں پڑھی تھی، تو جا کر آپ نے پڑھی اور آپ کے پیچھے دیگر صحابہ کرام نے بھی پڑھی. تو یہ تخصیص نکالنا اس میں کہاں اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ بنیادی وجہ آپ کے وہاں پر دیگر لوگوں کے پڑھنے کی یہ تھی کہ امام صاحب نے نہیں پڑھی تھی، اس لیے دیگر لوگوں نے پیچھے صف لگائی اور پڑھی. اس میں کہیں ہے موجود کہ پیچھے صحابہ نے اس لیے پڑھی کہ امام صاحب نے نہیں پڑھی تھی ان کی، اور امام صاحب نے پڑھی تو پیچھے اور. اب سیدھے یہ تو بشرطے کہ جن لوگوں نے نہیں پڑھی ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں، قصہ ہی ختم ہمیشہ کے لیے. کہہ سکتے کہ نہیں کہہ سکتے؟ بشرطے کہ جن لوگوں نے نہیں پڑھی ہے اس میں سے کون ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ امام کہاں سے بھی اس میں آیا؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اب ایک نوٹ کی جاتی ہیں اس میں کس نے پڑھی، کن حالات میں پڑھی. اب اس کی تعین میں اختلاف ہو سکتا ہے. کوئی کہتے ہیں بشرطے کہ اللہ کے رسول، کوئی کہتے نہیں بشرطے کہ امام صاحب ہوں، کوئی کہتے نہیں جس نے نہیں پڑھی تھی وہ پڑھ سکتا ہے، اللہ رسول نہیں پڑھی تھی آپ نے پڑھی.
दीगर और साहब इकराम नहीं पढ़ी थी, उन्होंने भी आपके पीछे पढ़ी। मसला है जी है ये। तो कुछ चीजें होती हैं जो अपने तौर पर निकाली जाती हैं, वो असल नहीं होती कि रिवायत के अंदर वो मौजूद है, या वो बयान किया गया है तो इसलिए बयान किया गया है इस्तितना करने के लिए। तो सलात जनाजा मय्यत सामने है तो भी कोई पढ़ सकता है, कब्र पर जिसने नहीं पढ़ी थी वो बाद में पढ़ सकता है अगर किसी वजह से उज़्र था, वो नहीं पढ़ सकी थी। और अगर कोई दूर है, नहीं आ सकता है, नहीं पहुंच सकता है, उसके लिए सलात जनाजा गायबाना की गुंजाइश मौजूद है जी। शेख इस वाली शक्ल को हम सलात गायबाना से ताबीर नहीं कर सकते हैं? कौन वाली? ये जो है अल्लाह के नबी ने कहा कि वो कब्र दिखाओ, फिर अल्लाह के नबी जाकर कब्र के सामने नमाज पढ़ी। हाँ, तो एक होता है मुर्दा सामने हो, दूसरे कब्र सामने हो, तीसरे कोई भी सामने ना हो, तीनों अलग अलग सूरतें हैं। शेख सहाबा ने ऐसा क्यों जवाब दिया शेख कि इन्नहु काना कज़ा व कज़ा किस्सा था? यानी वो सहाबा को लगा कि मतलब कुछ लोग ऐसे याद होते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है तो हर एक को खबर दी जाती है, बताया जाता है। कुछ लोग होते हैं उनकी ज्यादा एक्टिविटीज नहीं होती हैं माशरे के अंदर, ज्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं होते हैं कुछ लोग, तो ऐसे लोगों के बारे में बहुत ज्यादा खबर नहीं दी जाती है। अब देखते होंगे किसी बड़े आलिम का इंतकाल हो जाए तो जितने व्हाट्सएप ग्रुप साफ जगह खबर आ जाती है, और गांव में किसी आदमी ऐसे इंतकाल हो जाए जिसको बहुत से लोग आम लोग नहीं जानते, उसके बारे में उतनी बातें लोगों को नहीं बताई जाती। जी आबिद साहब। باب الميت يسمع خفق النعال. قال حدثنا أياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة قال حدثنا ابن ذري قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وزع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقالان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقال لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. جی ہاں، تو حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے العبد اذا وضع فی قبری، جب انسان کو اپنے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، چاہے وہ قبر میں ہو چاہے ندی ہو، کوئی بھی جہاں بھی رکھا گیا وہی اس کی قبر ہے، وہ تولیا اسے چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں لوگ، وذهب اصحاب، اور ساتھ لوگ وہاں سے چلے گئے، حتی انه لا يسمع قرع نعال، یہاں تک کہ اس کے کانوں میں ابھی ان کے نعال، ان کی چپلوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اتاہ ملکان، اتنے میں دو فرشتے آتے ہیں۔ تو مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے؟ جی سنتا ہے۔ جی مردہ سنتا ہے۔ مردہ بولتا کہ نہیں بولتا ہے؟ بولتا ہے، لیکن ہمارے لیے نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، برزخی زندگی ہے اس کی، لہذا برزخی زندگی میں جیسے کوئی سن سکتا ہے بول سکتا ہے، وہ سنتا اور بولتا ہے، لیکن ہم جو ہے جو سنانا چاہے وہ سنا دیں ایسا نہیں، اور ہم جو سننا چاہے اس سے ہم سن لیں ایسا نہیں۔ دو فرشتے آتے ہیں، فقدا دونوں اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں اس کو، اور کہتے ہیں ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو محمد نامی شخص تھے جو تمہارے درمیان آئے تھے، جن کے بارے میں تم کو پتا تھا، کچھ لوگ کہتے تھے اللہ کے رسول، تو ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو اگر مومن بندہ کہتا ہے اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، تو کہا جاتا ہے انظر الی مقعدک من النار، یہ دیکھو جہنم میں تمہارا ٹھکانہ یہ تھا، ابدلک اللہ بھی مقعدا من الجنہ، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارا ٹھکانہ بنا دیا۔ تو ہر انسان کا ٹھکانہ دونوں جگہ بنا ہوا ہے، ہر انسان کا ٹھکانہ دونوں جگہ دونوں جگہ
बना हुआ है, जहन्नम में भी बना हुआ है और जन्नत में बना हुआ है। एक पूरा प्लाट आपके लिए यहाँ भी अलाट है और यहाँ भी अलाट है, दोनों जगह मौजूद है। ये खाकी अपने फितरत में नूरी है। दोनों जगह बना हुआ सबका। हम और आप सब के लिए जहन्नम में भी जगह फिक्स है, जन्नत में जगह फिक्स है। बाकी आगे जाना कहाँ है और कौन वाली जो है फरोख्त कर देना और कौन वाले बाकी रखना है, ये हमारे आमाल उसके बाद होंगे। तो कहा जाता है कि ये देखो तुम्हारा जहन्नम में ठिकाना था, अल्लाह ताला ने उसके बदले में जन्नत में तुम्हें ठिकाना अता फरमाया। लिहाजा जन्नत में आदमी का उससे ज्यादा हो गया। पहले जितना जन्नत में था वो तो है ही, जहन्नम के वाले बदले जन्नत में और मिल गया। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यराहुमा जमीअन, वो साहिब ईमान दोनों को देखता। ये जहन्नम वाला था, जन्नत वाला। अल्लाह ताला मुझे बचा लिया सोचता है इंसान। लेकिन जो काफिर या मुनाफिक होता है वो कहता है ला अदरी, मुझे नहीं पता है कौन आए थे। गर्चे दुनिया में समझ में आ रहा था, जानते थे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल, दिल मान रहा था, लेकिन गवाही नहीं दी इंसान ने। तो वहां आखिर क़यामत के दिन इंसान वहां नहीं जवाब दे पाएगा, कहेगा कुन तो अक़ूल मा यक़ूलुना। जो लोग जो बातें कहते थे, मैं भी कहता था ये शायर है, ये मजनू है, पागल है, दीवाना है, ये झूठा रसूल, तरह बातें। तो कहा जाता ला दराइता, ना तो तुम्हें पता था, वला तलैता। ला तलैता असल में तलौता, तलातलु माने किसी के पीछे चलना। ना तुमको पता था और ना ही तुम उनके पीछे चले जिनको पता, जिनको मालूमात थी उनके बारे में। या वला तलैता, और ना तुमने तिलावत करने की कोशिश की, कुरान की तिलावत करो, उसकी पैरवी करो। उसके बाद युद्रबू बिमित्रका, हथौड़े से मारा जाता है, लोहे के हथौड़े से। ज़रबतन बैन उदने, दोनों कान के बीच में उसे मारा जाता है। अब उसकी ऐसी चीख निकलती है, जो भी आसपास होती हैं चीजें सब सुनते हैं सिवाय सकलैन के। सकलैन इंस और जिन, इनके अलावा जो भी आसपास की चीजें होती हैं सब उसकी चीख को सुनते हैं। जानवर हैं, बकरियां हैं, भेड़ हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, शेर हैं, चीते, जो भी